اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس السلام علیکم. میرا نام شفقت رسول ہے اور میں آپ کو سبجیکٹ کمیونیکیشن سکلز پڑھاؤں گا. یہ سبجیکٹ 2006 اور 7 کے سیشن سے آپ کے سلیبس میں شامل ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ طلباء کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر ایسی سکلز ڈیولپ کی جائیں کہ وہ احسن انداز میں، اچھے انداز میں اپنی بات تحریری یا تقریری طور پہ دوسرے لوگوں کو کنوے کر سکیں. تو سب سے پہلے ہم اس سبجیکٹ کے جو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ جو ہے یہ کل 50 نمبر کا سبجیکٹ ہے اور اگر آپ تھوڑی سی اس میں محنت کرتے ہیں تو آپ اس میں سے تقریباً 47-48 نمبر جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ سیکیور کر سکتے ہیں. اس کا جو پیپر پیٹرن ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ جو ہے یہ 2 پارٹس پہ مشتمل ہے، 2 حصوں پہ مشتمل ہے. اس میں پہلا پارٹ جو ہے وہ آبجیکٹیو پارٹ کہلاتا ہے. آبجیکٹیو پارٹ میں ایم سی کیوز یعنی ملٹیپل چوائس کویسچنز جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں. کل 10 سوالات ہوتے ہیں اور وہ 10 کے 10 آپ کو اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. ہر سوال کا 1 نمبر ہوتا ہے. تو آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ آپ سے کہتا چلوں کہ یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ میتھمیٹیکل مارکس ہیں اور ان کو آپ نے کسی صورت بھی ضائع نہیں کرنا. یہ سارے کے سارے یعنی 10 کے 10 نمبر آپ کے ہر صورت میں ہونے چاہیے. اس جو آبجیکٹیو پارٹ ہے اس کا ٹائم 15 منٹ کا ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ سبجیکٹیو پارٹ ہے یعنی معروضی حصہ ہے. معروضی حصہ جو ہے اس کے پھر آگے 2 سیکشنز ہوتے ہیں. پہلا سیکشن جو ہے وہ شارٹ کویسچنز کا ہوتا ہے اور دوسرا سیکشن جو ہے وہ لانگ کویسچنز کا ہے. شارٹ کویسچن جو ہیں یہ 24 نمبر کا پورشن ہے. اس میں سے 18 شارٹ کویسچنز جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں آپ سے اور ان 18 شارٹ کویسچنز میں سے آپ نے 12 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. یعنی ہر سوال جو ہے وہ 2 نمبر کا ہوگا اور اس طرح آپ 24 نمبر جو ہیں وہ آپ نے اس پورشن میں اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. لانگ کویسچنز والے پورشن میں کل 3 سوال پوچھے جاتے ہیں اور ان 3 سوالوں میں سے آپ نے 2 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. ان سوالوں میں سے ہر ایک کے 8 نمبر ہوتے ہیں اور اس طرح اس پورشن کے کل 16 نمبر ہیں اور اگر ہم کل ملا کے دیکھیں تو سبجیکٹیو پارٹ جو ہے وہ 40 نمبروں پر مشتمل ہے. تو اس پورشن کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ 1.25 گھنٹے ہوتے ہیں. یعنی کل 2 گھنٹوں کا یہ پیپر ہوتا ہے جو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے. تو آگے بڑھنے سے پہلے مناسب یہ ہوگا کہ ہم اس لفظ کمیونیکیشن کے اوریجن پہ غور کر لیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ کہاں سے انگریزی زبان میں آیا ہے، کہاں سے انگلش زبان میں یہ داخل ہوا ہے. ماہرین تعلیم جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے اور اس کے مواخذ میں 2 الفاظ جو ہیں وہ شامل کیے جاتے ہیں. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کی سلائیڈ جو ہے وہ بھی چلاتا جاؤں. تو اس میں بہتر یہ ہوگا کہ میں آپ کو یہ ایک دفعہ پڑھ کے بھی سنا دوں جو میں نے آپ کے لیے تیار کیا ہے کہ دی ورڈ کمیونیکیشن از ڈیرائیوڈ فرام لیٹن ورڈ کمیونیکو اور فرام دا لیٹن ورڈ کمیونس. کمیونس means common.
Some people say that it is derived from the Latin word communicare, which means to share or to impart or to convey. Which thing is conveyed? Information. It may be information, it may be ideas, it may be sentiments. So everything that a person conveys to another person is called communication. تو کمیونیکیشن ایک ایسا لفظ ہے جو آپ کے لیے قطعی طور پہ اجنبی نہیں ہے. آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ لفظ جو ہے وہ اکثر و بیشتر استعمال کرتے رہتے ہیں. تو اس کا معنی جو ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اردو میں اگر آپ دیکھیں کہیں تو ابلاغ کا لفظ جو ہے وہ اس کمیونیکیشن کے معنی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ اپنی بات جو ہے وہ مؤثر انداز میں دوسرے شخص کو کنوے کر دینا کمیونیکیشن کہلاتا ہے. تو جہاں تک اس سبجیکٹ کا تعلق ہے، یہ سبجیکٹ بیٹا آپ لوگوں کے لیے اس حوالے سے تو اجنبی ہوگا کہ اس چیز کے بارے میں آپ نے پہلے سے کبھی نہیں پڑھا. تو اس سے پہلے جو آپ باقی سبجیکٹس آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، وہ سبجیکٹس جو ہیں وہ آپ پچھلی کلاسز میں پڑھتے آئے ہیں. کچھ سبجیکٹس جو ہیں وہ آپ شروع سے ہی یعنی کلاس 1 سے ہی پڑھ رہے ہیں، اور کچھ سبجیکٹ جو ہے وہ آپ نے کالج لیول پہ فرسٹ ایئر میں شروع کیے ہیں. تو یہ سبجیکٹ جو ہے یہ اس حوالے سے بالکل نیا ہے کہ اس کے بارے میں آپ نے پہلے سے نہیں پڑھا. تو نیا ہونے کے ناطے اس کو سمجھنے میں کچھ مشکل بھی آپ کو آ سکتی ہے. اس کو یاد کرنے کے حوالے سے بھی تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ اس میں پیپر جو ہے وہ آپ کو انگلش میں اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. تو انگلش چونکہ انگلش کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ بیر ہے، تو اس بنا پہ اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑا سا پرابلم آتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ اس کو اچھے طور پہ اٹیمپٹ کریں. لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آسان الفاظ میں اس سبجیکٹ کی چیزیں جو ہیں وہ سمجھا دی جائیں، اور آپ کو اس قابل بنا دیا جائے کہ آپ بڑی ہی آسانی کے ساتھ اس کو یاد کر سکیں اور پھر پیپر میں جا کے ریپروڈیوس کر سکیں. تو دوبارہ یہاں پہ آتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ اگرچہ اس حوالے سے تو نئی ہے کہ یہ آپ کے سلیبس میں پہلی مرتبہ شامل کی گئی ہے، لیکن اس کے جو مندرجات ہیں یعنی کانٹینٹس ہیں وہ قطعی طور پہ آپ کے لیے نئے نہیں ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں روزانہ کئی مرتبہ استعمال کرتے ہیں. آپ اپنی پوری زندگی میں ہزاروں لاکھوں مرتبہ کمیونیکیشن استعمال کرتے ہیں. تو اگر ہم انسان کی تاریخ پہ غور کریں، انسان کے اوریجن پہ غور کریں، تو جیسے ہی انسان جو ہے اس نے مل جل کر رہنا سیکھا تو اس نے کمیونیکیشن کا استعمال جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا. غاروں میں مختلف اشاروں کے ذریعے اس نے ایک دوسرے کو اپنی بات جو ہے وہ کنوے کرنا سیکھی. پھر اشاروں سے اس نے یہ آگے بڑھ کے اس نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے منہ سے اپنے حلق سے کچھ آوازیں جو ہیں وہ نکال سکتا ہے، اور بڑی ورائٹی جو ہے وہ ان آوازوں میں ہے. چنانچہ اس نے ان آوازوں سے کمیونیکیشن کرنے کا، ابلاغ کرنے کا، اپنی بات دوسرے تک کنوے کرنے کا کام لینا شروع کر دیا. تو اس عمل میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ نکھار آتا چلا گیا، اور اس نے آخر میں اس کو ایک زبان کی شکل دے دی، اور ایک زبان سے پھر مختلف علاقوں میں بہت ساری دیگر زبانیں جو ہیں وہ بولی جانے لگیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام جو ہے انسان نے اپنی ابتدا سے ہی شروع کر لیا تھا، یعنی کمیونیکیشن کرنے کا کام، اور اب تک جاری و ساری ہے. اور جب تک اس دنیا میں انسان باقی ہے
یہ کام جو ہے وہ جاری رہے گا، یعنی وہ کمیونیکیشن کرتا رہے گا۔ اسی طرح اگر انسانی زندگی پہ غور کریں تو انسان جو ہے وہ اپنی پیدائش کے ساتھ ہی کمیونیکیشن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ روتا ہے، اور رونے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ اسی طرح جب اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنی ماں کو رو کے بتاتا ہے۔ تو یہ اس کا یعنی ابتدا ابھی اس نے دنیا میں آنکھ ہی کھولی ہے اور اس کے ساتھ ہی کمیونیکیشن شروع کر دی ہے۔ یہ کمیونیکیشن جو ہے یہ آہستہ آہستہ فرنش ہوتی جاتی ہے، چنانچہ وہ پہلے چند ایک الفاظ سیکھتا ہے، پھر وہ الفاظ سے فقرے بنانا سیکھتا ہے، اپنا جو اس کے ذہن میں چیز ہوتی ہے وہ دوسروں تک پہنچانا جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ سیکھ جاتا ہے۔ تو اور یہ عمل جو ہے یہ اس کی زندگی کے آخری دن تک جاری رہتا ہے، یعنی وہ دوسروں تک کے ساتھ کمیونیکیشن کرتا رہتا ہے۔ یعنی انسان اپنی پیدائش کے ساتھ ہی کمیونیکیشن شروع کرتا ہے، اور یہ کام جو ہے یہ اس کے مرنے تک، بلکہ اگر دیکھا جائے تو مرنے کے بعد تک جاری رہتا ہے، کہ مرنے کے بعد اس نے قبر میں جا کے فرشتوں کو سوالوں کے جواب بھی دینے ہوتے ہیں۔ تو یہ عمل جو ہے یہ ایسا ہے جو انسان اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں مرتبہ سر انجام دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے میرا یہ کہنا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ کے لیے قطعی طور پہ اجنبی نہیں ہے، اس کو آپ اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں مرتبہ سر انجام دے چکے ہوتے ہیں۔ تو یہی چیزیں جو ہیں یہ ایک سبجیکٹ کی فارم میں آپ کے سلیبس میں شامل کی گئی ہیں۔ اس میں جو کچھ بھی ہم پڑھیں گے وہ ایسا ہے کہ اس کا آپ نے عملی تجربہ اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ کیا ہوگا۔ تو پڑھنا اور سمجھنا جو ہے وہ اس سبجیکٹ کو اتنا مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ ہاں، اس میں صرف مسئلہ اگر ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ نے سمجھی ہے اس کو آپ نے انگلش زبان میں کس طرح کنورٹ کرنا ہے اور کس طرح پیپر میں اس کو لکھنا ہے۔ تو اس کے لیے میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ان جو چیزیں جو ٹاپکس ہم پڑھیں گے ان کے ساتھ ساتھ آپ کو نوٹسز جو ہے وہ پرووائڈ کرتا رہوں۔ تو جیسے ہی میں یہ لیکچر آپ کو سینڈ کروں گا اس کے ساتھ ہی یہ سلائیڈ جو آپ کے سامنے چل رہی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی آپ کو مل جائے گی۔ تو آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ لیکچر سننے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس سلائیڈ کو اپنے موبائل فون میں یا پی سی میں ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور اس سے اپنے نوٹسز جو ہیں وہ تیار کرتے رہنے ہیں۔ جہاں تک اس کتاب سے ریلیٹڈ اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کتاب کا تعلق ہے تو وہ ابھی میں نے فائنل نہیں کی۔ مارکیٹ میں چیک کریں گے کہ کون کون سی کتابیں جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، اس میں سے جو بہتر کتاب ہوگی وہ میں آپ کے لیے ریکمینڈ کر دوں گا۔ لیکن فی الحال ابھی آپ کو کوئی بھی کتاب خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف ان سلائیڈز پہ یا ان نوٹسز پہ آپ اکتفا کریں جو میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ ان چیزوں کو آپ اپنے رجسٹر میں ایک رجسٹر آپ اس کا بنا لیں، اس میں لکھیں اور اس کو جتنا ہم پڑھتے ہیں اتنا یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو لیٹ سٹارٹ کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اوریجن آف دا ورڈ کمیونیکیشن، کہ فرام وچ لینگویج دی ورڈ کمیونیکیشن کمز فرام۔ As I said already that it is derived from the Latin language and two words are said to be its origin. Some people say that it comes from the word cuminous. Cuminous means common. And some people say that it is derived from the Latin word cuminicare or cuminico, which mean to share, to participate or to impart. impart کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، منتقل کرنا۔ This term also seems to come from the Latin word cuminus, which means common. So if we
combine these meanings, then in general sense it can be said that communication means to share or to impart information to reach a common understanding. تو ایک کامن انڈرسٹینڈنگ تک پہنچنے کے لیے کوئی چیز، آپ اس کو انفارمیشن بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آئیڈیاز بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو اوپینینس بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو سینٹیمنٹس بھی کہا جا سکتا ہے. تو کوئی چیز جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا یا ان کو منتقل کرنا کمیونیکیشن کہلاتا ہے. And now we come to the definition of this word communication. There are number of definitions present. Most of the educationists define this word in their own senses, and I will try to describe some of these definitions for you. First of all, communication is exchange of information. It is a simple, very simple definition. Communication is exchange of information. یعنی کہ communication کیا ہے کہ exchange یعنی معلومات کا تبادلہ. Exchange of information. It is a definition that consists of a few words. I think 4 words. کہ communication is exchange of information. Another definition of communication is it is any behavior that results in an exchange of meanings. کہ یہ ایک رویہ ہے. کمیونیکیشن جو ہے یہ ایک بیہیویئر ہے، ایک رویہ ہے جو کس چیز کا نتیجہ ہوتا ہے؟ معنی کے تبادلے کا. انفارمیشن کے یا جو مطلب ہوتے ہیں، معنی ہوتے ہیں، ان کو ایکسچینج کرنے کے نتیجے میں جو رویہ، جو بیہیویئر ہمارے سامنے آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کمیونیکیشن کہتے ہیں. تو اسی انداز میں ایک بہت مشہور ایجوکیشنسٹ ہیں ہارٹا اے مرفی، جن کی کتاب جو ہے وہ کمیونیکیشن سکلز اینڈ رپورٹ رائٹنگ کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے اور بی کام اور ایم کام کے سلیبس میں بھی شامل ہے. تو یہ اس انداز میں کمیونیکیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن از اے پروسیس آف ٹرانسمیٹنگ اینڈ ریسیونگ وربل اینڈ نان وربل میسیجز. ایک دفعہ پھر سنیں کہ کمیونیکیشن از اے پروسیس آف ٹرانسمیٹنگ اینڈ ریسیونگ وربل اینڈ نان وربل میسیجز. کہ کمیونیکیشن کیا چیز ہے؟ کہ یہ ٹرانسمٹ کرنا یعنی نشر کرنا، نشر کرنے کے عمل کو اور وصول کرنے کے عمل کو، ریسیونگ پروسیس کو